رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کبھی کبھی کسی شخصیت کی پوری عظمت، ان کا مقام اور کردار سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ اس غیر معمولی بصیرت، انصاف اور کردار کی مضبوطی کی گواہی ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ بالکل، اور آج ہم اسی عظیم شخصیت، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے سامنے جو ماخذ ہے اس کا عنوان ہے عمر بن خطاب، عدل کے معمار۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف تاریخی واقعات نہ دہرائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کے قائم کردہ اصول آج کی دنیا کے لیے، خاص طور پر قیادت کے لیے، کیا معنی رکھتے ہیں۔ یہی اس گفتگو کا اصل مقصد ہے، یہ سمجھنا کہ ایک ایسی ریاست کا تصور جو انصاف، جواب دہی اور عوامی فلاح پر قائم ہو، وہ 1400 سال پہلے کس طرح حقیقت بنا۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر بڑی تبدیلی شروع ہوتی ہے، ایک فرد سے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر بن خطاب مکہ میں ایک بہت ہی یوں کہیں کہ با اثر اور طاقتور شخصیت تھے۔ بالکل، ان کا شمار قریش کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اور وہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے۔ اور یہی چیز ان کے قبول اسلام کے واقعے کو اتنا ڈرامائی بنا دیتی ہے۔ جی، یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک لمحے میں دل کی دنیا بدل جانے کا قصہ ہے۔ وہ غصے میں تلوار لے کر نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اور راستے میں انہیں اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر ملی۔ ہاں، اور وہ سیدھا ان کے گھر پہنچ گئے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جب وہ پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ غصے میں اندر داخل ہوئے، لیکن جب ان کی بہن کے ہاتھ سے قرآن کے اوراق لے کر پڑھے تو سب کچھ بدل گیا۔ وہ کون سی آیات تھیں جنہوں نے ایسے سخت انسان کو بدل دیا؟ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ ذرا تصور کریں کہ ان الفاظ میں کیا طاقت ہوگی کہ جس دل میں اسلام کی دشمنی تھی وہیں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہو گئی۔ وہ پتھر جیسا سخت دل موم ہو گیا۔ اور وہی شخص، وہی تلوار لیے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اس بار ارادہ قتل نہیں بلکہ ایمان لانا تھا۔ اس ایک شخص کے ایمان لانے کا اثر کتنا گہرا پڑا؟ کیا یہ صرف ایک فرد کا اضافہ تھا؟ نہیں، یہ ایک فرد کا اضافہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ بالکل۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ سماجی دباؤ کی وجہ سے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی فتح تھی۔ اس نے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ اب وہ کمزور نہیں۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد یہ جرت اور بے باکی صرف مکہ کی گلیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہی اصول ان کی خلافت کی بنیاد بنے۔ جی، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تو ان کا 10 سالہ دور خلافت تاریخ کے سب سے فیصلہ کن ادوار میں سے ایک ہے۔ اور اسلامی سلطنت کی وسعت کا کیا عالم تھا؟ آپ اندازہ کریں کہ سرحدیں مشرق میں ایران کی عظیم ساسانی سلطنت اور مغرب میں روم کی بازنطینی سلطنت تک پھیل گئیں۔ مصر، شام، عراق، فلسطین، بڑے بڑے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات فتوحات کی رفتار نہیں بلکہ اس حکمران کا اپنا طرز زندگی تھا۔ اچھا، یعنی ایک طرف اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ جس کے نام سے اس وقت کی سپر پاورز لرزتی تھی، اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ بالکل ایک عام آدمی، بلکہ ایک فقیر جیسی۔ ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ وہ اکثر مسجد کے کسی کونے میں یا کھجور کے درخت کے سائے میں زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ وہ روم کے سفیر والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ جی، جب روم کا سفیر ان سے ملنے مدینہ آیا تو وہ کسی شاہی محل کے بجائے انہیں مسجد میں زمین پر سوتا دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، اے عمر، تو نے عدل کیا اور تو بے خوف ہو کر سو گیا، جبکہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اور ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس طرز زندگی کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ کیا یہ صرف ذاتی زہد و تقویٰ تھا، یا
اس کا تعلق طرز حکمرانی سے بھی تھا؟ نہیں، اس کا بہت گہرا تعلق طرز حکمرانی سے تھا۔ ان کے نزدیک حکمرانی کوئی شاہی اعزاز نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت اور ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ مطلب حکمران عوام کا خادم ہے، آقا نہیں۔ بالکل، اگر رعایا بھوکی سوئے تو حکمران کو بھی پیٹ بھر کر کھانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ذاتی سادگی دراصل اسی اصول کا عملی اظہار تھی۔ اور شاید اسی احساس ذمہ داری نے انہیں وہ انتظامی اصلاحات کرنے پر مجبور کیا جنہوں نے ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ جی، وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک ریاست کے معمار تھے۔ انہوں نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، بلکہ ان علاقوں کو چلانے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جو انصاف اور عوامی فلاح پر مبنی تھا۔ ان اصلاحات میں سب سے اہم کون سی تھیں؟ میرے خیال میں سب سے بنیادی اصلاح بیت المال یعنی عوامی خزانے کا قیام تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو بادشاہوں کا خزانہ ان کی ذاتی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ صحیح کہا۔ حضرت عمر نے یہ تصور دیا کہ ریاست کا پیسہ عوام کی امانت ہے، حکمران کی جاگیر نہیں۔ آج ہم جسے سوشل سیکیورٹی یا ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ 1400 سال پہلے تیار ہو رہا تھا۔ یعنی بیت المال سے صرف سرکاری اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، اس کا بنیادی مقصد عوامی فلاح تھا۔ وہاں سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے لیے باقاعدہ وظائف جاری کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم شہریوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ جی، یہ ریاست کی ذمہ داری کا ایک بالکل نیا تصور تھا کہ ہر شہری، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ریاست کی حفاظت میں ہے۔ اور انصاف کی فراہمی کے لیے اتنی بڑی سلطنت میں قانون کی حکمرانی کو کیسے یقینی بنایا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک مکمل عدالتی نظام قائم کیا۔ ہر صوبے اور شہر میں قاضی یعنی جج مقرر کیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے مکمل طور پر آزاد رکھا۔ یعنی گورنر بھی قاضی کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اصول یہ تھا کہ خلیفہ وقت اور ایک عام شہری دونوں قانون کے سامنے برابر ہیں۔ ریاست کی سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ نئے شعبے قائم کیے گئے؟ جی، انہوں نے باقاعدہ پولیس اور فوج کے محکمے بنائے، لیکن یہاں بھی ان کی دور اندیشی دیکھیں۔ انہوں نے جگہ جگہ فوجی چھاؤنیاں یا کینٹونمنٹس تعمیر کروائیں اور حکم دیا کہ فوج شہروں سے باہر ان چھاؤنیوں میں رہے گی، تاکہ فوج عوام کے روزمرہ معاملات میں دخل اندازی نہ کرے؟ بالکل، اور عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک اور چیز جس کا ہم آج تک استعمال کرتے ہیں، اسلامی کیلنڈر یعنی سن ہجری، اس کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ جی، اور یہ صرف تاریخ لکھنے کا ایک نیا طریقہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی شناخت کا اعلان تھا۔ ہجرت نبوی سے شروع ہونے والا اپنا کیلنڈر اپنا کر انہوں نے مسلم تہذیب کی ایک الگ شناخت قائم کی۔ تو اگر ہم ان تمام اصلاحات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک مکمل بلو پرنٹ تھا، ایک فلاحی معیشت، آزاد عدلیہ، منظم فوج اور ایک منفرد تہذیبی شناخت۔ صحیح۔ یہ سب اصول کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کا عملی نفاذ، اس کی سب سے بڑی مثال شاید خود خلیفہ کی اپنی ذات تھی۔ واقعی، ان کا رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنے کا معمول مشہور ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے خود نکلتے تھے کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے۔ اور اسی گشت کے دوران وہ واقعات پیش آئے جو آج تک قیادت کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے مشہور واقعہ شاید اس عورت کا ہے جس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اور جب آپ نے وجہ پوچھی تو اس عورت نے یہ جانے بغیر کہ وہ خلیفہ سے بات کر رہی ہے، تلخی سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی اور کچھ کنکریاں ڈال کر ابال رہی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ یہ منظر، یہ کسی بھی صاحب دل حکمران کا کلیجہ دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف غربت کی تصویر نہیں، یہ ریاست کی ناکامی کی تصویر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ سن کر کانپ گئے۔ وہ فوراً واپس پلٹے، سیدھا بیت المال پہنچے اور اپنی پیٹھ پر آٹے، گھی اور کھجوروں کی بوری لاد لی۔ اور جب ان کے خادم نے بوری اٹھانے کی کوشش کی تب آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ہمیں جواب دہی کا اصل مطلب سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ حکمرانی کا پورا منشور ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ رعایا کی ہر تکلیف کی ذمہ داری براہ راست حکمران پر ہے، اور اس کا حساب اسے روز قیامت خود دینا ہوگا۔ پھر آپ خود اس عورت کے پاس پہنچے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، آگ جلائی، کھانا تیار کیا، اور جب تک ان بچوں نے پیٹ بھر کے کھانے لیا اور ہنسنے کھیلنے نہیں لگے، آپ وہاں سے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ ان کے اس مشہور قول کی عملی تفسیر ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی باز پرسی عمر سے ہوگی۔ یہ ذمہ داری کی وسعت ہے۔ واقعی عدل و انصاف کی مثالیں بھی ایسی ہی بے مثال ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک عام بدو کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھری محفل میں سوال کیا، اے عمر، مال غنیمت میں جو کپڑا سب کو ملا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے پورا کرتا بن سکے، آپ نے یہ لمبا کرتا کہاں سے پہنا؟ آج کے دور میں یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کوئی عام شہری ملک کے سربراہ سے اس طرح سرعام سوال کرے۔ یہ سوال دراصل حکمران کی شفافیت اور احتساب کا مطالبہ تھا۔ حیران کن تھا۔ انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے سکون سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اشارہ کیا۔ جی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے وضاحت دی کہ میرے والد کا قد لمبا ہے، اس لیے ان کے حصے کے کپڑے سے کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا کپڑا انہیں دے دیا جسے ملا کر یہ کرتا تیار ہوا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ بدو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ان واقعات سے جو نکتہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نظام حکومت کی بنیاد دو ستونوں پر تھی: قانون کی بالادستی اور حکمران کی جواب دہی۔ قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے سے جب کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اسے بھی وہی سزا دی گئی جو ایک عام شہری کو ملتی۔ اور حکمران عوام کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند تھا۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے ان کی ریاست کو تاریخ کی کامیاب ترین ریاستوں میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن ایسی بے باک اور عادل شخصیت کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ بالآخر نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک غلام نے ان پر خنجر سے حملہ کیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی شہادت سے ایک عہد کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کی میراث صرف فتوحات یا ایک وسیع سلطنت نہیں، بلکہ وہ اصول ہیں جو انہوں نے قائم کیے۔ آج بھی جب مغرب کے دانشور اور مورخ ایک مثالی اور منصفانہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر کے دور حکومت کی مثال دیتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کے کلیدی نکات کا خلاصہ کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں قیادت کے چند لازوال سبق ملتے ہیں۔ پہلا، قانون کی مکمل بالادستی، جس میں حکمران اور عام شہری برابر ہو۔ دوسرا، حکمران کی عوام کے سامنے ہر عمل کی جواب دہی، اور تیسرا، یہ کہ ریاست کا اولین مقصد عوام کی خدمت اور فلاح ہے۔ اور یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہے، یہ قیادت، انصاف اور اچھی حکمرانی کے وہ آفاقی اصول ہیں جو ہر دور اور ہر معاشرے